نہیں بیٹے، تیری بات خالی نہیں جا سکتی۔ میں جان پر کھیل جاؤں گی اور تیری زبان رکھوں گی تو پھر مجھے تخلیہ چاہیے۔ شہزادے نے آخر بتانے پر اپنی آمادگی ظاہر کر دی۔ خالہ نے فوراً کنیزوں کو اشارہ کیا اور وہ تمام کی تمام سمٹ کر خاکباغ کے دروازے سے باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں شہزادے اورنگزیب نے صالحہ خالہ کے سامنے اس ہوش ربا منظر کی تصویر کس طرح کھینچی کہ خالہ خود تصویر بند رہ گئیں۔ ان کی رنگت زرد پڑ گئی، چہرہ فک ہو گیا اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔ حمید الدین اسے اس طرح بیان کرتے ہیں: یہ بات سنتے ہی خالہ کے ہوش اڑ گئے، زبان گویا بند ہو کے رہ گئی کہ کیا جواب دیں۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اورنگزیب نے فرمایا: آپ نے خواہ مخواہ میرا حال دریافت کرنے میں اتنی شفقت کا اظہار کیا، اب آپ پر خاموشی طاری ہو گئی ہے۔ آپ نے تو میری بات سن کے خاموشی اختیار کر لی ہے، آپ میرا علاج کیا کریں گی؟ شہزادے کی بات میں غم و غصہ اور طنز و بے بسی تھی۔ صالحہ بیگم تڑپ اٹھی اور بولی: صدقے جاؤں شہزادے بیٹے، تم اس بدبخت سیف خان کو تو جانتی ہی ہو، کیسا سفاک ہے۔ وہ بادشاہ شاہجہاں یا تمہاری کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی پہلے اس کو یعنی زین آبادی کو اور پھر مجھے قتل کر دے گا۔ اسے کہنے کا فائدہ اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا کہ میں تم پر اپنی جان فدا کر دوں، لیکن وہ بے گناہ بیچاری بلا قصور ماری جائے گی۔ سچ فرمایا آپ نے خالہ جان، شہزادے نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا۔ خیر، میں کوئی دوسری ترکیب نکالتا ہوں۔ اس بات کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ زین آبادی یعنی ہیرا بائی سیف خان کے حرم میں داخل تھی تو وہ کنیز، لیکن حرم میں داخل ہونے کے بعد اس کا مرتبہ کنیزوں سے بلند ہو کے بیگمات کے درجے تک پہنچ گیا تھا۔ صبح ہوتی ہی شہزادے اپنے محل آ گئے۔ انہوں نے خالہ کے یہاں مطلق کھانا نہیں کھایا۔ پھر شہزادے نے مرشد قلی خان کو، جو ان کے ساتھ تھا اور دکن کا دیوان تھا، بلوایا۔ وہ شہزادے کا خاص رازدار تھا۔ اس سے شہزادے نے کل شام سیف خان کے یہاں پائی باغ میں گزرے ہوئے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس وفادار رازدار نے دست بستہ عرض کیا: آقائے محترم، پہلے میں سیف خان کا کام تمام کیے دیتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی مجھے قتل بھی کر ڈالے تو کچھ مضائقہ نہیں، اس لیے کہ میرے خون کے بدلے میں پیر و مرشد کا مقصد تو پورا ہی ہو جائے گا۔ شہزادے نے ارشاد فرمایا: مرشد قلی خان، ہمیں تمہاری جان فشانی سے اسی بات کی امید تھی، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا اتنی سی بات کے لیے خالہ کو بیوہ کیا جائے۔ پھر یہ جو شرع اور فقہ سے واقف ہو، اس کے لیے شریعت میں کسی کے صریحاً قتل کا اقدام کرنا ممکن نہیں۔ البتہ اللہ پر بھروسہ کر کے ان یعنی سیف خان کے پاس جاؤ اور بات کرو۔ جانباز مرشد قلی خان بلا عذر و تکلف سیدھا سیف خان کے پاس پہنچا اور جو کچھ شہزادے پر بیتی تھی وہ کم و کاست بیان کر کے مقصد پر روشنی ڈالی۔ سیف خان کے جہاندیدہ اور گرم و سرد چکیدہ تھا نے مرشد قلی خان کو جواب دیا: شہزادے بہادر کی خدمت میں میری تسلیمات پیش کرنا۔ رہا اس بات کا جواب تو میں اس کا جواب شہزادے بہادر کی خالہ کو دے دوں گا۔ مرشد قلی خان یہ جواب سن کر شہزادے کی طرف چلا اور ادھر سیف خان مہمان خانے سے اٹھ کے زنان خانے میں داخل ہوا۔ شہزادے کی خالہ یعنی سیف خان کی بیگم صالحہ بانو متفکر اور پریشان سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سیف خان ان کے قریب پہنچے اور بڑی بے تکلفی سے بولے: شہزادے بہادر نے ہیرا بائی کو طلب کیا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، اور نہ مجھے ہیرا بائی کو ان کے حوالے کرنے میں کوئی عذر ہے۔ ہاں، اس کا عوض و بدلہ لازم ہے، وہ اس طرح کہ مجھے شہزادے کی بیگم یعنی شاہ نواز خان کی بیٹی کو تو کوئی ضرورت نہیں، مگر ہاں وہ اپنی حرم خاص چتر بائی کو میرے پاس بھیج دیں اور عوض و بدلہ ہو جائے۔ پھر بیوی کو حکم دیا: تم اسی وقت سوار ہو کے شہزادے کے پاس جاؤ اور عوض و بدلہ کی بات کرو۔ مگر بیوی نے انکار کر دیا: میں اس معاملے میں نہیں پڑتی اور نہ شہزادے کے پاس جاؤں گی۔ سیف خان صرف نام ہی کے سیف خان نہیں تھے بلکہ واقعی سیف خان تھے۔ فوراً تلوار کھینچ لی: بیگم، اگر اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو فوراً سوار ہو اور شہزادے کے پاس جاؤ۔ بیچاری صالحہ بانو مجبور ہو گئی، اسی وقت سوار ہوئی اور شہزادے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر شہزادے بہادر عشق کا تیر کھائے سینہ دبائے خالہ کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیے خالہ آتی ہیں یا کسی قاصد کے ذریعے کوئی پیغام بیچتی ہیں۔ مرشد قلی خان انہیں صرف یہی بتا سکا تھا کہ اس نے سیف خان سے ہیرا بائی کا سوال کیا ہے اور سیف خان نے جواب اپنی بیگم کے ذریعے بھجوانا ہے۔ آخر ان کی الجھن ختم ہوئی۔ قاصد کے بجائے خود خالہ صالحہ بانو تشریف لائیں۔
حفظ مراتب کا تکلف بالکل اٹھ گیا۔ نہ شہزادے نے استقبالیہ کلمے ادا کیے، نہ خالہ صالحہ بیگم نے تسلیمات پیش کی۔ صالحہ بانو نے سیدھے الفاظ میں شہزادے سے کہا، شہزادے بیٹے، تمہارا خالو ہیرا بائی کے بدلے میں چتر بائی کو طلب کرتا ہے۔ عشق کے مارے شہزادے کی بانسیں کھل گئیں، بولے، خالہ جان، آپ جس پالکی میں آئے ہیں اس میں چتر بائی کو لے جائیں، مجھے کوئی عذر نہیں۔ صالحہ بانو نے ایک خواجہ سرا کے ہاتھ ساری باتیں اپنے شوہر سیف خان کو کہلوا دی۔ سیف خان تو پہلے راضی ہو گیا تھا، اب تکلف کس بات کا تھا۔ چنانچہ ہیرا بائی شہزادے اورنگزیب کے حرم میں آ گئی اور اس کے بدلے میں چتر بائی سیف خان کے حرم میں بھیج دی گئی۔ اورنگزیب 10 سال کے بعد دکن بھیجا گیا تھا۔ وہاں کے انتظامی امور اور اقتصادی حالات اس قدر بگڑ چکے تھے جن کا 1-2 سال میں درست ہونا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اس سلسلہ میں اورنگزیب نے دکن کے آمد و خرچ پر توازن پیدا کرنے کے لیے بادشاہ کو چند جاگیریں ضبط کرنے کا مشورہ دیا، مگر شاہ جہاں نے اسے قبول نہ کیا۔ آخر اورنگزیب نے دکن کے حالات کو ایک چیلنج سمجھ کر خود انہیں درست کرنے کا فیصلہ کیا۔ خوش قسمتی سے انہیں مرشد قلی خان جیسا دیانتدار اور ماہر مالیات کا تعاون حاصل ہوا۔ یہ وہی مرشد قلی خان تھا جس نے ہیرا بائی کے معاملے میں سیف خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ مرشد قلی خان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سپاہی پیشور ترکوں میں سے تھے۔ انہوں نے قندھار کی سپردگی کے وقت مغلوں کی ملازمت اختیار کی تھی اور مختلف خدمات انجام دینے کے بعد دکن کے دیوان بنائے گئے تھے۔ اورنگزیب ان سے بہت خوش تھا اور اس نے انہیں خان کا خطاب دلوایا تھا۔ اورنگزیب نے جس وقت اصلاحات کا آغاز کیا تو دکن میں کوئی صحیح بندوبست رائج نہ تھا، نہ زمین کی پائمائش کی گئی تھی اور نہ کوئی مالیہ کا مستقل طریقہ تھا۔ اورنگزیب نے اس کام پر مرشد قلی خان کو لگایا۔ اس نے سب سے پہلے غیر آباد دیہاتوں کو آباد کرنے پر توجہ دی۔ کاشتکار مسلسل جنگوں سے تنگ آ کے اپنے گھر بار چھوڑ گئے تھے۔ مرشد قلی خان نے انہیں ڈھونڈا اور ان کے گھروں میں لا کے آباد کیا، پھر زمین کی پیمائش کی اور لگان زمین کی ساخت کے مطابق لگایا۔ ہر گاؤں میں مقدم مقرر ہوئے۔ مرشد قلی خان کی اصلاحات کا اثر پورے دکن پر پڑا۔ چند سال بعد دیہات آباد ہو گئے، ملک کی زرعی حالت بدل گئی اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی دکھائی دینے لگی۔ اورنگزیب کے زمانہ میں مرشد قلی خان کی کوششوں سے 1 روپے میں 2.5 من گندم اور 3.5 من باجرہ اور مکئی خریدی جا سکتی تھی اور گھی 1 روپے میں 4 سیر ملتا تھا۔ اورنگزیب نے اگرچہ دکن کے اقتصادی اور انتظامی معاملات بہت جلد درست کر لیے تھے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ جہاں اس سے پھر بھی خوش نہ تھا۔ اورنگزیب اسے باقاعدگی اور باادب انداز میں خط بھیجتا تھا اور اسے دکن کے حالات سے باخبر رکھتا تھا، مگر شاہ جہاں اپنے ہر خط میں اورنگزیب کو کوئی ایسی چبھتی ہوئی لکھ دیتا تھا جس سے اورنگزیب کا مزاج برہم ہو جاتا، پر وہ پھر بھی ضبط کر جایا کرتا تھا۔ یہ کتنی سی معمولی بات تھی کہ اورنگزیب سال کے سال شاہ جہاں کو اس کے پسند کے آم بھیجا کرتا تھا۔ جس درخت کے آم شاہ جہاں کو پسند تھے اس کی تمام شاخیں سوائے ایک کے آندھی سے ٹوٹ کے گر گئی تھی۔ چنانچہ آم کم ہوتے تھے۔ اس نے بادشاہ کو کیفیت سے آگاہ بھی کر دیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اورنگزیب کو لکھ بھیجا کہ اس نے بادشاہ پسند آم بھیجنے پر زیادہ توجہ نہیں دی، اس لیے بادشاہ کی طرف سے ایک آدمی مقرر کیا جاتا ہے جو اپنی نگرانی میں آم توڑوا کر بادشاہ کو بھیجا کرے گا۔ یہ کتنی معمولی سی بات تھی، مگر بادشاہ نے بات کا بتنگڑ بنا دیا تھا۔ اسی طرح ایک بار شاہ جہاں سے شکایت کی گئی کہ اورنگزیب نے اچھی جاگیریں خود لی ہیں اور خراب جاگیریں دوسروں میں تقسیم کی ہیں، نیز اس نے 40 لاکھ دام زیادہ وصول کر لیے ہیں۔ اورنگزیب نے اچھی جاگیر خود حاصل کرنے کی تردید کی اور 40 لاکھ دام کے سلسلے میں یہ وضاحت کی کہ یہ رقم اس جاگیر سے حاصل ہوئی ہے جو بادشاہ نے اسے یعنی اورنگزیب کو اس کے دکن پہنچنے سے پہلے عطا کر دی تھی۔ اس سلسلہ میں اورنگزیب نے دبے الفاظ اور مہذب انداز میں شکوہ کیا کہ یہ تعجب کی بات ہے، دیوان نے حضور عالی سے بات عرض نہیں کی، بلکہ دستور اعظم کا بادشاہ کو اس بات سے آگاہ نہ کرنا بڑا تعجب خیز ہے، اس لیے کہ ان کا حافظہ بہت تیز ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں بادشاہ کے سامنے ایسی باتیں پیش کرنے کا حوصلہ نہ ہوا ہو۔ یہ دبے ہوئے شکوے نے بادشاہ کا دل تو صاف کیا ہوگا، مگر انہوں نے خط کے ذریعے اورنگزیب کو اس بارے میں کچھ نہ لکھا۔ اصل بات یہ تھی، دارا شیکو اتنی دور بیٹھ کے بھی اورنگزیب کو چین نہ لینے دیتے تھے اور اسے بادشاہ کی نظروں میں گرانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔
औरंगजेब ने मजहबी इख्तलाफ से बुलंद होकर दक्कन के बाद जमींदारों और रियासतों पर हमले किए। उन हमलों और फतूहात में कभी औरंगजेब की मर्जी शामिल होती थी और कभी शाही फरमान के तहत उसे हमला और कब्जा करना पड़ता था। जब दक्कन की किसी रियासत पर हमला का हुक्म बादशाह की तरफ से नाजिल होता तो वो पहले अपने तौर पर उस रियासत के बारे में गौर करता। अगर हमला मुनासिब न होता तो वो बाप को खत लिखकर उसकी मुद्दलल मुखालिफत करता, और जब दारा शिकू की वजह से शाही दरबार में उसकी बात पर तवज्जो न दी जाती तो उसे मजबूर होकर शाही हुक्म की तामील करनी पड़ती। औरंगजेब देवगढ़ पर हमले का मुखालिफ था। इस सिलसिले में बाप बेटे में तवील खतो किताबत हुई। बादशाह का इसरार था कि राजा देवगढ़ के पास 200 हाथी हैं। बादशाह ने औरंगजेब को ये भी लिखा कि खाने दौरा मरहूम ने देवगढ़ पर हमला किया था तो उसे वहां से 100 से ज्यादा हाथी मिले थे। औरंगजेब ने बात को समझाने की कोशिश की कि देवगढ़ का राजा वाकई गरीब है, उसके पास 20 हाथी भी नहीं है। दूसरे ये कि खानी दौरा ने राजा के बाप के जमाने में हमला किया था, उस वक्त वहाँ 100 से ज्यादा हाथी थे। नीज ये कि उसने अपना एक आदमी रियासत में बेच के तस्दीक कराई है, राजा के पास 20 से भी कम हाथी हैं। लेकिन बादशाह ने, जो पूरी तरह दारा शिकू के जेर असर था, औरंगजेब को हुक्म भेजा कि सूबा बरार के नाजिम मिर्जा खान और सूबा तेलंगाना के सूबेदार हादी दाद खान की सरकर्दगी में शाही दस्ते देवगढ़ पर फौजकशी करें। चुनाचे औरंगजेब को हुक्म की तामील करना पड़ी। देवगढ़ पर इस दो तरफ से हमले का नतीजा ये हुआ कि राजा कीरत सिंह फौरन मिर्जा खान के सामने पेश हुआ और माजी की गलती की माफी मांगी और आइंदा के लिए वादा किया कि कभी हुक्म अदूली न करेगा। मिर्जा खान वहां से वापस आया तो राजा कीरत उसके साथ था। औरंगजेब ने राजा के साथ ऐसे हुस्न सलूक का मुजाहरा किया कि राजा उसके दरबार में रो पड़ा। देवगढ़ की रियासत से शाही लश्कर को सिर्फ 20 हाथी लगे। राजा के पास नकद रकम तो थी ही नहीं कि वो कोई अदायगी करता। कर्नाटक जनूबी हिंद में एक छोटी मगर दौलतमंद रियासत थी। उस रियासत के करीब ही गोलकुंडा और बेजापुर की 2 बड़ी मुस्लिम रियासतें थीं, जो कर्नाटक की कमजोरी से फायदा उठाकर उसे आए दिन नोचती कसोटती रहती थी। वहाँ के राजा का नाम राज था, जिसमें इतनी सकत न थी कि वो खुद को इन बड़ी रियासतों से महफूज रख सके। चुनाचे वो गोलकुंडा और बेजापुर के बेजा मुतालबात पूरे कर दिया करता था। गोलकुंडा के कुतुबुल मुल्क और बेजापुर के आदिल खान ने शहंशाह हिंद शाहजहां से सुलह के मुआहदे करने के बाद हिंदू राजा कर्नाटक को खूब लूटा था और उससे नकद रकम के अलावा जवाहरात और हाथी भी हासिल कर लिए थे। आखिर राजा राम राज ने तंग आकर दक्कन की नायबुल सल्तनत औरंगजेब के पास अपने नवासे श्री रंग रायल और नवासी श्री दासी को कासद बना के भेजा। राजा कर्नाटक के नवासे और नवासी औरंगजेब के दरबार में पेश हुए तो वो उनके साथ बड़ी शफकत से पेश आया। बहन भाई दोनों ने सलाम करने के बजाय शहजादे को सजदा किया। औरंगजेब फौरन ही अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया और सख्ती से बोला, तुम दोनों ये क्या बेहूदगी कर रहे हो? दोनों ने सजदे से सर उठाया और श्री रंग रायल ने घबराए हुए लहजे में कहा, अन्नदाता, हमने आपको नमस्ते और नमस्कार पेश किया है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। औरंगजेब नरम पड़ गया और बोला, तुमने गलती कोई नहीं की, मगर तुम्हारे सलाम का ये तरीका गलत है। हम मुसलमान हैं और हमारे मजहब में किसी इंसान को सजदा करना बहुत बड़ा गुनाह है। औरंगजेब को नरम पाकर श्री रंग रायल को हौसला हुआ। उसने जवाब दिया, अन्नदाता, आखिर बादशाह भगवान का अवतार होता है। जब हम भगवान को सजदा करते हैं तो उसके अवतार को सजदा करने से गुनाह क्यों हो सकता है? औरंगजेब और ज्यादा नरम हो गया। उसने पूछा, अच्छा पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्री रंग रायल है अन्नदाता। रंग रायल ने संभल के जवाब दिया, और मेरे साथ ये मेरी बहन श्री दासी है। हम दोनों कर्नाटक के राजा राम राज के नवासे और नवासी हैं और अपने नाना की दरख्वास्त लेकर अन्नदाता के दरबार में हाजिर हुए हैं। औरंगजेब ने श्री दासी की तरफ इशारा करते हुए कहा, रंग रायल, तुम तो राजा की दरख्वास्त लेकर आए हो, मगर अपनी जवान बहन को क्यों साथ लाए हो? अन्नदाता, पता नहीं भगवान ने इस दुनिया में कमजोर क्यों पैदा किए हैं। उसने अगर सबको ताकतवर बनाया होता तो फिर कोई किसी पर ज्यादती न कर पाता। गोलकुंडा और बेजापुर के सवार हमारी रियासत में रोज घुस आते हैं और जो जी चाहता है लूट के ले जाते हैं। बहुत से सवार राजमहल तक पहुंच जाते हैं। हम उन्हें कुछ दे दिलाकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाते हैं। किसी दिन अगर वो राजमहल में घुस आए तो खतरा है कि वो हमारी इस इज्जत को भी उठा कर ले जाएं और हम उनका कुछ न बिगाड़ सकेंगे।
اس لیے مہاراج رام راج نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ ہمارے اس عزت کی حفاظت کریں اور اسے اپنی پناہ میں لے کر ہماری ایک بڑی مشکل آسان کریں۔ اورنگزیب اس کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا مگر گہری فکر میں بھی ڈوب گیا۔ اسے فوراً اپنی جوانی کا ہیرا بائی والا معاملہ یاد آ گیا۔ اس سلسلہ میں دارا شکو نے اسے کس قدر بدنام کیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے اس جوان اور نکسک سے درست لڑکی کو پناہ دی تو پھر کوئی نیا ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے، اس لیے اس نے اس سے دامن چھڑانا ہی بہتر خیال کیا۔ اورنگزیب نے سری رنگ رائل کو جواب دیا، رنگ رائل، تم جانتے ہو کہ میں دکن میں سلطنت مغلیہ کا نائب السلطنت ہوں، مجھے ہر معاملہ میں پورے اختیارات حاصل نہیں۔ کرناٹک کے راجہ رام راج کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں، تم بتاؤ کہ راجہ رام راج ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رنگ رائل نے کہا، ہمارے مہاراجہ کی ایک درخواست تو یہی ہے کہ اس لڑکی کو اپنی پناہ میں لیا جائے، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ گولکنڈہ اور بیجا پور کی ریاستوں کو سختی سے تاکید کی جائے کہ کرناٹک پر دسترازیاں بند کر دیں۔ اورنگزیب کچھ سوچتے ہوئے بولا، رنگ رائل، اگر یہ بات سچ ہے جس کی تصدیق ہم اپنے طور پر بھی کر لیں گے کہ گولکنڈہ اور بیجا پور والے تمہاری ریاست میں گڑبڑ کرتے اور بلا وجہ ہی رقم بٹور کر لے جاتے ہیں، تو ہم انسانی ہمدردی کے طور پر انہیں اس حرکت سے باز آنے کی تاکید کریں گے۔ لیکن شاید تم یہ بات نہیں جانتے کہ ان دونوں مسلم ریاستوں سے ہمارے صلح کے معاہدے ہیں، اس لیے ہم انہیں دوستانہ طور پر تاکید تو کر سکتے ہیں مگر ان پر زور نہیں دے سکتے۔